آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 26 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تعس على القوم الفاسقين قال کہا رجلانی دو آدمیوں نے من الذین ان میں سے جو یخافون ڈرتے تھے اللہ سے۔ قال رجلانی اللہ تعالیٰ نے ان دو آدمیوں کا ذکر بطور نکرہ فرمایا ہے اور کسی حدیث میں بھی ان کے ناموں کی صراحت نہیں آئی ہے۔ انعم اللہ نے انعام کیا تھا علیہما ان دونوں پر، ادخلو تم داخل ہو جاؤ۔ اسرائیلی روایات کے مطابق یہ دو صاحبان بنی اسرائیل کے دو شاخوں بنو قرائم بنو یہودہ کے سردار یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا تھے۔ حضرت یوشع اور حضرت کالب علیہ السلام تھے جو ہر مرحلے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وفادار رہے تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھو تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے وعدے کے مطابق تم ہی غالب رہو گے۔ علیہم ان پر، الباب دروازے میں سے، فیضا پھر جب، دخلتموہ تم داخل ہو جاؤ گے اس میں، فإنکم تو تم ہی، غالبون غالب ہوگے، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فتوکلو پس تم بھروسہ رکھو، ان کنتم اگر تم ہو، مومنین ایمان والے۔ فرمایا قال رجلان من الذین یخافون ان میں سے دو آدمیوں نے کہا جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، یہ وہی حضرات کالب اور یوشع ہیں جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے دیگر نقیبوں کے ہمراہ ارض مقدسہ کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ باقی 10 آدمی تو قوم عمالقہ سے خوف زدہ ہو گئے تھے، مگر ان دو حضرات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے انہیں جہاد کی ترغیب دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی یہی حضرات آپ کے جانشین ہوئے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نبوت سے بھی سرفراز فرمایا تو ان آدمیوں کے متعلق فرمایا کہ انعم اللہ علیہم ادخلوا، اللہ تعالیٰ ان پر انعام فرمایا تھا۔ ایمان کا حصول اور نبی کا اتباع بہت بڑا انعام اور اللہ کا احسان ہے جو ان کو حاصل ہوا۔ تو ان دو حضرات نے قوم سے کہا ادخلوا علیہم تم ایک مرتبہ قوم عمالقہ کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ جب تم داخل ہو جاؤ گے تو تمہیں غلبہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ، انا بے شک ہم لن ندخلها ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں، آباداً کبھی بھی، مادامو جب تک وہ موجود ہیں، فیہا اس میں، فاذہب لہذا جا، انت تو،
لیکن یہ قوم جو مدت دراز سے فرعونیوں کی غلامی میں زندگی بسر کر رہی تھی اور اللہ کی بجائے بچھڑے کی پرستش کر رہی تھی، اس قدر پس ہمت اور بزدل بن چکی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہنے لگی کہ جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہیں جاتے ہم وہاں کبھی نہ جائیں گے، اور نہ ہی اپنے آپ کو دیدہ ودانستہ ہلاکت میں ڈالنے کو تیار ہیں۔ اگر تمہیں جہاد پر اتنا ہی اصرار ہے تو جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر ان سے مقابلہ کرو، ہم تو یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ وَرَبُّكَ اور تیرا رب فَقَاتِلَا تم دونوں لڑو، اِنَّا تحقیق ہم۔ اس کے برعکس انصار کے ایک معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کا خدا عز و جل جا کر لڑیں، بلکہ ہم لوگ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھا۔ ہا ہونا یہیں قاعدون بیٹھے ہیں۔ یہ قوم اس قدر بزدل بن چکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ جب تک قوم عمل کا وہاں سے نکل نہیں جاتی ہم وہاں کبھی نہیں جائیں گے، اور نہ ہی اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں ڈالنے کو تیار ہیں۔ قال موسیٰ نے کہا، ربی اے رب، انی بے شک میں لا املکو اختیار نہیں رکھتا الا نفسی اپنی جان کے سوا، و اخی اور اپنے بھائی کی جان کے سوا، فافرق پس جدائی کر دے۔ فرمایا قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام ایسے بد دل ہوئے کہ انہوں نے دعا کی کہ پروردگار، میرے اختیار میں میری جان اور اپنے بھائی کے سوا کچھ نہیں، تو ہمیں ان لوگوں سے علیحدہ کر دے، ایسا نہ ہو کہ تیرا عذاب آئے اور ان کے ساتھ ہم بھی اس کی لپیٹ میں آئے جائیں۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی قوم سرکشی اور نافرمانی پر تل جائے تو بڑے بڑے جلیل قدر انبیاء اور مصلحین کی بھی وہاں کچھ پیش نہیں جاتی۔ نمبر 1، بروں سے علیحدگی اچھی چیز ہے جس کے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی۔ نمبر 2، بروں کی برائی سے نیک بھی بعض اوقات مشقت میں پڑ جاتے ہیں، جیسا کہ نافرمانوں کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مقام طیب میں قیام فرمانا پڑا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے سہولت میسر فرما دی تھی۔ نمبر 3، اچھوں کی صحبت سے برے بھی فیض حاصل کر لیتے ہیں، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے بنی اسرائیل کو مقام طیب میں من سلوہ ملا، پتھر سے پانی کے 12 چشمے ملے، اور وہ لباس عطا ہوا جو اتنے عرصہ تک نہ گلا نہ میلا ہوا، بیننا ہمارے درمیان، و بین القوم الفاسقین اور نافرمان قوم کے درمیان۔ الغرض جب قوم موسیٰ نے جہاد سے صاف انکار کر دیا تو اللہ کے نبیوں کے دل پریشان ہو گئے، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا کی، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اے پروردگار میں کچھ اختیار نہیں رکھتا سوائے اپنی اور اپنے بھائی کی جان کے، یعنی میں تو ہر حالت میں تیرا فرما بردار ہوں اور میرا بھائی بھی میری بات مانتا ہے، مگر اس قوم پر میرا کچھ بس نہیں چلتا، یہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اب ان کے ساتھ میرا نباہ نہیں ہو سکتا، لہذا فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان تفریق ڈال دے، جدائی ڈال دے، اے مولا کریم، اس قوم نے تیرے حکم کو ٹھکرا دیا ہے، یہ فسق و معصیت میں مبتلا ہے، تیرے حکم کو ٹھکرا دیا ہے، یہ فسق و معصیت میں مبتلا ہے، تیرے انعام کو قبول کرنے کی بجائے بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس لیے تو ہمارے درمیان اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کو دنیاوی سزا بھی ملی کہ فی الوقت ایک نعمت سے محروم ہو گئے۔ اس واقعے کے 3 سال بعد حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے، اور پھر مزید 1 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام
بھی ان سے جا ملے، اور اس طرح اللہ کے نبیوں اور قوم کے درمیان جدائی پیدا ہو گئی۔ جدائی کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں انبیاء قوم کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں چلے جاتے، یہ بات ان کے شایان شان نہ تھی، اور وہ اپنی قوم کے ساتھ رہنا بھی پسند نہ کرتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی دعا قبول کی، اور دونوں انبیاء علیہ السلام کی فوتگی سے مطلوبہ افتراق عمل میں آ گیا۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کا ذکر تو کیا، مگر دو ان کامل الایمان لوگوں حضرت کالب، حضرت یوشع کا ذکر اپنے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ قوم سے افتراق میں ان دو حضرات کو اپنے ساتھ شامل نہ کرنے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا نہایت اضطراب اور تنگ دلی کی حالت میں کی تھی، اور ایسی حالت میں بعض اوقات آدمی کلام کو مختصر کرنے کے لیے کسی چیز کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہارون علیہ السلام تو آپ کے بھائی اور نبی تھے، ان کے مطلب آپ کو یقین تھا کہ یہ میرے ساتھ ہیں، لہذا اس کا نام اپنے ساتھ شامل کر لیا، اور باقی دو حضرات کے متعلق انہیں مکمل یقین نہیں تھا۔ آپ کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے آزمائش آنے پر وہ بھی ثابت قدم نہ رہ سکیں گے، لہذا آپ نے قوم سے افتراق میں ان کو اپنے ساتھ شامل نہ کیا۔ یاد رہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام کو اس وقت نبوت نہیں ملی تھی، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے پوری طرح مطمئن نہیں تھے۔ ان کو نبوت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد عطا ہوئی۔ قال، اللہ نے فرمایا، فَإِنَّهَا، بے شک وہ زمین، محرمۃ، حرام کر دی گئی ہے، علیہم ان پر، 40 سنۃ، 40 برس تک، یتیہون، بھٹکتے پھریں گے، فی الارض زمین میں، فلا تاسا، تم افسوس نہ کر، علی القوم الفاسقین، نافرمان قوم کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ ایسی بزدلی اور نافرمان قوم کی سزا یہ ہے کہ ان سے جو فلسطین کی فتح و نصر کا وعدہ تھا وہ 40 سال تک کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ یہ 40 سال کی تاخیر دراصل اس بزدل اور پست ہمت قوم کی امراض کا علاج تھا کہ وہ اتنی مدت اسی جنگل میں ادھر سے ادھر دھکے کھاتی پھرے، جنگل میں زندگی گزارنے کی صعوبتیں برداشت کریں۔ اس 40 سال کے عرصے میں اس قوم کی جوان اور بزدل نسل مر کھپ جائے، اور جو نئی نسل پیدا ہو آزاد فضاؤں میں پرورش پائے، نرمی گرمی برداشت کرنے کی عادی ہو جائے اور ہمت والی بن جائے، پھر وہ لوگ اس قابل ہوں گے کہ اگر انہیں جہاد کے لیے ترغیب دی جائے گی تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لہذا اے موسیٰ، اس قوم کو جو یہ علاج کے طور پر سزا دی جا رہی ہے، آپ کو ایسے لوگوں پر ترس نہ آنا چاہیے۔ یا اللہ کریم، حسد جیسی ناپاک مولک بیماری سے ہماری قلوب پاک فرما، اور اپنے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ کریم، نفس و شیطان کے فریب سے ہماری حفاظت فرما، اور ہر حال میں ہم کو دین اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ کریم، ہم کو تقوی کی دولت نصیب فرما، اور اپنے کرم سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو جو آپ ہی کی توفیق سے ہو جاتے ہیں اپنی رحمت سے قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ کریم، ظلم و زیادتی کرنے سے تو ہم کو محفوظ فرما، اور ہر حال میں ہم کو تائید حق پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔